الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق اللہ مولانا العظیم. محبت سے، عظمت سے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، جمعہ کا مبارک دن ہے. یہ دنوں کا سردار ہے جمعہ کا دن. پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ان کو یہ دن نہیں ملا، ان کی امت کو یہ دن نہیں ملا. یہ ہمارا جو ہے بہت مبارک دن ہے اور تمام انبیاء سے افضل ہمارے نبی ہے. تو آج ہم ان کی سیرت پر کچھ باتیں کریں گے اور سن کر جو ہے میں بھی عمل کروں گا اور آپ بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے. شاعر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کرتا ہے: زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. بنے دو جہاں تمہارے لیے، بدن میں جاں دہن میں زباں تمہارے لیے. یہاں آئے بھی یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی. انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی. یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. کوئی یعقوب سے پوچھے کہ مل گئے یوسف کیسے. کوئی یعقوب سے پوچھے کہ مل گئے یوسف کیسے. خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. آج جو ہے ہم اپنے ماں باپ کی جو ہے تعریف کرتے ہیں. دنیا کے اندر جو بڑا آتا ہے اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن میرے آقا نامدار کالی کملی والے
محمد عربی تاجدار مدینہ آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو ہے حضرت آدم سے پہلے بھی ہوتی تھی اور جو ہے قیامت تک تعریف ہوتی رہیں گی۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں آئے ہیں صرف جو ہے ہمارے لیے نہیں، پوری امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، بدھسٹ کے لیے، کرسچنز کے لیے، تمام کے لیے آئے۔ اور ان کی سیرت جنہوں نے بھی لکھا، لکھتے لکھتے قلم ٹوٹ گئے، زبان بولتے بولتے زبان خشک ہو گئی۔ ان کے بارے میں جنہوں نے بھی تعریف کی، تعریف کا حق ادا نہیں کیا۔ اور ہم جو بھی بیان کریں گے، جو بھی ان کی تعریف کریں گے کم ہے، لیکن کیا ہے، ہم ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے، ان میں کامیابی ہے۔ اللہ جو ہے میرا یہاں آنا قبول فرمائے اور ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، سورہ بقرہ کی 164 نمبر 164 نمبر کی آیت پڑھی، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اس آیت کا میں آپ کو بھی طواف کراؤں گا اور میں بھی طواف کروں گا انشاءاللہ۔ دنیا کے اندر ہم تمام کی خواہش، ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جو ہے کعبۃ اللہ کا، اللہ کے گھر کا دیدار کروں، لیکن یاد رکھنا سال کے اندر، پوری زندگی کے اندر حج ایک مرتبہ فرض، لیکن اللہ کی خواہش، ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں، اللہ کے گھر کا دیدار کریں، لیکن میرے اللہ کی آرزو اور تمنا اور خواہش یہ ہے کہ میرا رب جو ہے قرآن کریم کی آیت کا طواف کرے، یعنی پوری زندگی اس پر چلے اور عمل کرے۔ اب میں نبی کی شان میں کیا بیان کروں، لیکن جو ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ میں سبق بھی دیتا چلا جاؤں گا اور سمجھتے چلے جائے۔ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آمنہ کے لال کے گود میں نبی کا جو ہے وصال جو ہے پیدائش ہوئی۔ آمنہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو ہے جب میرا محمد میرے گود میں تھا، جیسے پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد ہمارے جو یہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ جو ہے بچے ادھر سے ادھر کروٹ لیتے ہیں، یا تو یہ کہ بچے جو ہے ایک ہی جگہ پر ٹھہرے رہتے ہیں، ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے۔ لیکن جب محمد عربی پیدا ہوا، آمنہ کہتی ہے جیسے ہی پیدا ہوا سجدے میں گیا اور میرے لیے اور آپ کے لیے پیغام دے کر گیا، اگر آپ کو کوئی بھی ضرورت پیش آ جائے، کوئی بھی حاجت پیش آ جائے، دنیا والوں کے مانگنے سے پہلے اللہ کے پاس آؤ اور اپنی جھولیاں پھیلاؤ۔ یہ محمد عربی کہتا ہے۔ آمنہ کہتی ہے جب بچہ پیدا ہوا میرا محمد پہلے ہی سجدے میں گیا، اس سے معلوم چلا جھکنے سے ہماری شان کم نہیں ہوتی۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ یار معافی مانگ لوں گا بھائی سے، دوست سے، ماں باپ سے، جھک جاؤں گا، نہیں، اللہ کہتے ہیں اللہ کے جھکے گا نہیں، اللہ بلند کرے گا۔ اور ہمارے نبی پیدا ہوئے تو پہلے سجدے میں گئے، تو کیا ہے، اکڑ اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو تواضع، انکساری، نرمی سے پیش آنا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میں نے دو احسان کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے پوری امت پر جو ہے مومنین پر احسان کیا، لیکن امت محمدیہ پر احسان عظیم یعنی بہت بڑا احسان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے دو احسان کیے، زمین تیرا احسان، چاند تیرا احسان، ستارے تیرے احسان، سیارے تیرے احسان، سمندر تیرا احسان، دریا تیرا احسان۔ اللہ فرماتے ہیں ہوا کو اگر چلا دیا جائے وہ بھی تیرا احسان۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں ہوا کو ایک لمحے کے لیے بند کر دوں، ہوا کو ایک لمحے کے لیے روک دوں، اللہ فرماتے ہیں لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، اب جو کے لیے نہ کفن کا انتظام ہو سکے، دفن کا انتظام ہو سکے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے مکان دیا تیرا احسان، جائیداد دی تیرا احسان، مکان اور پراپرٹی دی تیرے لیے احسان۔ اللہ فرماتے ہیں یہ احسان تو میں نے جانوروں پر بھی کیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ احسان میں نے جانوروں پر بھی کیے، انہیں بھی چاند دیا، انہیں بھی ستارے دیے، انہیں بھی مکان دیا، انہیں بھی جو ہے رہنے کے لیے بچے دیے، تمام چیزیں صحت دی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ احسان تو میں نے مومنین پر بھی کیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ہندوؤں پر بھی احسان کیے،
اللہ فرماتے میں نے یہودیوں پر بھی احسان کیے، اللہ فرماتے میں نے نصرانیوں پر بھی احسان کیے، اللہ فرماتے میں نے مومنین پر احسان عظیم فرمایا۔ یا الہ العالمین اپنے احسان عظیم کون سا فرمایا؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ فرماتے ہیں میں نے احسان عظیم بہت بڑا احسان یہ کیا، میں نے آپ کو کالے کلمہ والا آمنہ کا لال عطا فرما دیا، دل و دماغ، چاند سورج ستارے اللہ کے احسان، ہاتھ میں طاقت اللہ کا احسان، چلنے کی طاقت اللہ کا احسان۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی لقد من اللہ، جو ہے عربی کے اندر منا، یہ عربی کا لفظ ہے، عربی کا ورڈ ہے، اس کا معنی ہے احسان جتلانا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے سمندروں کو بنایا، احسان نہیں جتلایا، دریاؤں کو بنایا، میں نے احسان نہیں جتلایا، کشتیوں کو بنایا، احسان نہیں جتلایا، جو ہے سمندروں کا نظام چلایا، احسان نہیں جتلایا، سمندر کے اندر میٹھا پانی بنایا، میں نے احسان نہیں جتلایا، میں نے کرواں پانی بنایا، میں نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے جو ہے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ کہتے ہیں یہاں کوئی بڑی بات ہے ہمارے لیے، بہت بڑی بات ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے کسی پر احسان نہیں جتلایا۔ یہاں کوئی بڑی چیز ہے، یہاں بات بھی نرالی ہوگی، جب اللہ کہتے ہیں بات بھی نرالی ہوگی، تحفہ بھی نرالا ہوگا، اچھا جو ہے چیز بھی نرالی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، عزت عطا فرمائی، میں نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا، میں نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے نوح علیہ السلام کو جو ہے طوفان سے بچایا، میں نے احسان نہیں جتلایا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو میں نے جو چھری سے بچایا، میں نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے یعقوب علیہ السلام کو بیٹے عطا فرمائے، میں نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے جو ہے یعقوب علیہ السلام کو بیٹا یوسف عطا فرمایا، میں نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے یعقوب علیہ السلام کو بیٹا یوسف عطا فرمایا، میں نے اس کو اندھیرے کنویں میں ڈال کر بچایا، میں نے احسان نہیں جتلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے پار کرا دیا دریا، میں نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے جو ہے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، میں نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، احسان نہیں جتلایا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، میں نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے جو ہے انجیل عطا فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، میں نے احسان نہیں جتلایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، میں نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے سارے انبیاء کو پیدا فرمایا، میں نے احسان نہیں جتلایا۔ میں نے صحابہ کو پیدا فرمایا، احسان نہیں جتلایا۔ میں نے نبیوں کو پیدا فرمایا، میں نے احسان نہیں جتلایا۔ میں نے قطب کو پیدا فرمایا، احسان نہیں جتلایا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تابعین کو پیدا فرمایا، احسان نہیں جتلایا۔ تبع تابعین کو پیدا فرمایا، احسان نہیں جتلایا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے جو قطب کو ابدال کو پیدا فرمایا، احسان نہیں جتلایا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے دل و دماغ کی ساری نعمتیں عطا فرمائی، ہاتھوں کی نعمتیں عطا فرمائی، چلنے کی نعمتیں عطا فرمائی، آنکھوں کی روشنی عطا فرمائی۔ اللہ کہتے ہیں میں نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ساری نعمتیں انسانوں کے قدم میں ڈال دی، میں نے احسان نہیں جتلایا۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں جب آمنہ کے لال کی باری آئی تو قرآن کریم فرماتا ہے مومنین پر میں نے احسان عظیم فرمایا۔ اللہ نے بہت احسان فرمایا ہم پر۔ آج ہم دیکھیں کون اپنا محبوب عطا فرماتا ہے دنیا کے اندر۔ دنیا کا قانون ہے، کیا قانون ہے؟ محبت میں تقسیم نہیں ہوتی۔ اگر آپ دوسری شادی کرو گے تو پہلی بیوی بھاگ جائے گی۔ دیکھو کیسز روزانہ کیسز آتے، کیا آتے ہیں؟ بیوی بھاگ گئی، شوہر بھاگ گیا، تو دونوں کا دونوں کیا ہو جاتا ہے؟ 2-3 دن کے بعد، مہینے کے بعد طلاق ہو جاتی ہے۔ لڑائی کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، اگر محبوب بھاگ جائے تو قتل ہو جاتے ہیں، کیا سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ لیکن میرے رب کی ذرہ نوازی دیکھو، بندہ نوازی دیکھو کہ اللہ نے اپنا جو ہے محبوب آمنہ کا لال دے دیا۔
آج دیکھو زنا کتنا عام ہو رہا ہے، زینے کو جو ہے روزانہ کیسز. یاد رکھنا، اللہ کی قسم میں نہیں کہتا، حدیث شریف کہتی ہے تنور کے اندر جلائے جاؤ گے، تنور کے اندر آپ کو ڈال دیا جائے گا. حدیث شریف کے اندر فرمایا کہ جب اللہ کے نبی معراج پر گئے، معراج کے اوپر تنور کے اندر جو ہے آگ جل رہی تھی، آگ اوپر جا رہی تھی تو جو ہے مرد اور عورت بھی اوپر جا رہے تھے، آگ نیچے جا رہی تھی، تنور کے اندر جو ہے نیچے سے مرد اور عورت بھی نیچے جا رہے تھے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے نبی نے کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، یہ اوپر جا رہے نیچے جا رہے اور آنکھ کے اندر بھڑکائے جا رہے، چلم چلیاں آہو پکار کر رہے. کہاں کہ آپ کے امت کے وہ مرد عورت ہے جو زنا کیا کرتے تھے. آج دیکھو ہماری شادیاں دیکھیں کیسی شادیاں ہو گئی، اسٹیج پر نچوایا جاتا ہے، مولانا کے پاس آ کر کہتے ہیں میری بیٹے کی طلاق ہو گئی، تو مولانا کہتے ہیں ہاں تیری وہی بیٹی نا جو اسٹیج پر ناچی تھی. نہیں، ہمارے علاقوں میں اسٹیجوں پر نہیں نچوایا جا رہا ہے، بولو نا صحیح. معاشرے میں ہم دیکھتے رہتے ہیں، پھر وہی بیٹی کا طلاق ہو جاتی ہے، گھر پر آتے ہیں تو ماں باپ پریشان ہوتے. اپنی بیٹیوں کو جو ہے پردے میں رکھو. یاد رکھنا یہ جو ہے کھل دے دکھانے کی چیز نہیں ہے، یہ تو چھپانے کی چیز ہے. چھپانے کے اندر حسن ہے اور دکھانے کے اندر بگاڑ ہے. جو چیز اچھی ہوتی ہے اس کو جو ہے پیکنگ میں رکھا جاتا ہے. کوئی اچھی چیز ہو، اگر آپ کو ٹھنڈی کا موسم ہے، اگر فریج کے اندر کوئی چیز بگاڑ والی چیز رکھ دی جائے یا تو باہر رکھ دی جائے خراب ہو جائے گی. اگر دودھ کے اندر آپ نیمبو ڈال دو تو دودھ پھٹ جائے گا. تو کیا اس کو حفاظت کی چیز ہے. پردے کا اہتمام، اپنی بیوی بچوں کا اہتمام کرے، ان کی تعلیم کا اہتمام کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دھیان سے سنے، جو نچوانے والے ناچنے والے ہیں، ڈی جے بجوانے والے بجانے والے، میں نہیں کہتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی انسان کا چہرہ بگڑ جائے، اگر وہ مر جائے، مرنے سے پہلے یعنی دفن کرنے سے پہلے اگر اس کا چہرہ بگڑ گیا، اس کی صورت بگڑ گئی، اس کو ذلیل نہ کرو، اس کو جو اس کی عزت کو نہیں اچھالو. لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اگر اس کا چہرہ بگڑ گیا، وہ ناچنے والا ہے، نچوانے والا ہے، وہ زنا کرنے والا ہے، دفن کرنے سے پہلے اس کا جو ہے چہرہ بگڑ گیا، اس کی صورت بگڑ گئی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے عبرت کے لیے دکھاؤ. عبرت کے لیے، دکھانے کے لیے بولا. آج ہم دیکھیں کتنا زنا عام ہو رہا ہے، شراب عام ہو رہی ہے. بھائی ہمارے گھر کا ماحول دیکھو، نہ سسر کا لحاظ ہے، نہ ننن کا لحاظ ہے، نہ داماد کا لحاظ ہے. سب اکٹھے مل کر بیٹھتے ہیں، قریب قریب بیٹھتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ یہی کام ہوگا. آج ہمارے گھروں کا حال ہے کہ سب بیٹھ اکٹھے مل کر پکچر دیکھتے ہیں، نہیں دیکھتے ہیں. یاد رکھنا اگر کل اٹھ کر آپ کی بچی زنا کرے گی تو پہلے اللہ آپ کو پکڑے گا. یاد رکھنا یہ وقت ایسا ہے یہاں کوئی نہیں بچ سکتا، نیک بھی نہیں، نو عالم کوئی نہیں بچ سکتا. یہ ماحول ہی ایسا ہے. تو اس کے اندر علماء سے جڑنا پڑے گا. اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے تو اللہ والے بنیں گے آپ. اگر بروں کے پاس بیٹھو گے تو برے کے پاس برا ہی بنے گا انسان. اس لیے حفاظت کرے. اگر کوئی کسی کی ماں اور بہن پر، اپنی ماں پر غلط نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں، اس کی بہن جو دیکھ رہا ہے، کسی پر غلط جو ہے گندی نظر ڈال رہا ہے، حدیث شریف ہے، اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیٹی کی جب تک عزت نہ اتر جائے وہاں تک اس کو موت نہیں آئے گی. یہ میں نہیں کہتا، حدیث شریف اٹھا کر دیکھ لو. آج ہم دیکھیں ہمارا گھر کا ماحول کیسا ہے. ہم جاتے ہیں بس مزے کے لیے، دیکھتے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ ہماری بیٹی بھی جو ہے اگر ہم دیکھ رہے تو ہماری بیٹی کے اوپر بھی کوئی دیکھ رہا ہوگا. یہ سوچے اگر ہم کسی کی ماں پر نظر ڈال رہے، اور آج جو ہے غیر شادی شدہ کے مقابلے میں شادی شدہ زیادہ چکر چلاتے، زیادہ بھاگ رہے، اور چچار پانچ ماں اس کی جو ہے بیٹا ہے،
چچر ماں کی اولاد ہے وہ، بھاگ رہی ہے وہ، کیا وجہ؟ گھروں کے اندر ماحول نہیں، پکڑ نہیں، گھروں کے اندر کیا کرتے ہیں ہمارے بچے بھی یہ سوچتے کہ ہمارے ماں باپ ہم کو ٹوکتے رہتے، نہیں، کل جا کر آپ کو ہی کام آئے گا۔ چکر چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیا بھی برباد ہو رہی ہے، آخرت بھی برباد ہو رہی ہے، نہ نیکی قبول ہو رہی ہے۔ یاد رکھنا، جو جس وقت زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے، جو شراب پیتا ہے اس وقت جو ہے اس کا ایمان سینے سے نکل جاتا ہے۔ اگر اسی حالت میں ہماری موت آ گئی یہ کام کرتے کرتے گندے، تو بتاؤ ہمارا شمار مسلمانوں میں ہوگا کہ غیر میں ہوگا؟ ہم دیکھیں۔ اور آج کا ہمارا نوجوان، یاد رکھے، جگہ جگہ پر میں جاتا ہوں، روزانہ میں جاتا ہوں، کہیں نہ کہیں پروگرام ہوتے، میں دیکھتا ہوں روزانہ ہماری مائیں بہنیں پریشان ہیں۔ کیوں؟ کہ بیٹا فرما بردار نہیں ہے، ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہے، ماں باپ کو ستا رہا ہے، تکلیفیں دے رہا ہے۔ کہاں جو ہے آخرت بنے گی، کہاں دنیا بنے گی، کہاں اس کا فیوچر برائٹ ہوگا؟ اگر آپ فیوچر کو اچھا بنانا چاہتے ہو، ماں باپ کے قدموں میں پڑ جاؤ، اللہ دنیا کے اندر تمہارا فیوچر اور آخرت بنا دے گے۔ اسی لیے آپ روزی میں عزت چاہتے ہو، برکت چاہتے ہو، ماں باپ کی خدمت کر لو، اللہ کی قسم اللہ دنیا میں اتنا مال عطا فرمائے گا، آپ کی پیڑیاں کھاتی رہے گی لیکن اللہ ختم نہیں کرے گا۔ بہت سارے واقعات ہیں، ماں باپ کی خدمت کر لو۔ اگر آج اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہو، کل جا کر آپ کی آنے والی اولاد آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ اگر آج جو ہے تم اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرو گے، کل آنے والی نسل آپ کے ساتھ برا سلوک کرے گی۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، یہاں سے آپ کو معلوم چلے گا، یہ جو ہے سیرت کی بات ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے کسی نے؟ زور سے بولو نا، اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اللہ کے اتنے بڑے عاشق تھے، اللہ کے اتنے بڑے برگزیدہ بندے تھے۔ اللہ کے نبی نے جو ہے حضرت عمر اور حضرت عثمان کو کہا تھا، حضرت علی کو کہا تھا، جہاں بھی تجھے اویس ملے امت کے لیے دعا کروانا۔ اللہ کے نبی موجود نہیں تھے، پھر بھی لیکن کہہ کر گئے۔ کیوں؟ اتنا بڑا مقام کیوں ملا؟ ماں کی خدمت، ماں کا صلہ۔ ماں کو چھوڑ کر حضور کو بھی نہیں دیکھا، ایک مرتبہ دیکھنے کے لیے آئے تھے تو جو ہے سرکار نہیں ملے تھے، وہ واقعہ سنا رہا ہوں۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ اس کو محبت کے امام تھے، وہ جو ہے عاشق نہیں تھے بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک اس کو محبت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کی والدہ کہتی ہیں کہ روزانہ میرا اویس ضد کرتا تھا میں جو ہے اپنے آقا کو دیکھنے کے لیے جاؤں۔ یاد رکھنا، جو جتنا بڑا عاشق ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ادب والا ہوتا ہے۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، ایک مرتبہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ ان کو پتھر مارتے تھے، صبح شام ان کو پتھر مارتے تھے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا، بھائی مجھے پتھر مت مارو، مجھے چھوٹے چھوٹے پتھر مارو، بڑے بڑے پتھر مت مارو۔ تو لوگوں نے کہا، کیوں اویس؟ اویس ایک طرف تو عشق کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور دوسری طرف تو پتھر سے ڈرتا بھی ہے۔ تو اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے کہاں کہا کہ آپ مجھے پتھر مت مارو، مارو لیکن چھوٹے چھوٹے پتھر مارو۔ تو لوگوں نے کہا کیا وجہ ہے؟ تو اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ آپ جب بڑے بڑے پتھر مارو گے چوٹ آتی ہے، چوٹ آتی ہے تو خون نکلتا ہے، خون نکلتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، بغیر وضو میں آقا پر درود کیسے پڑھوں؟ سرکار دو عالم پر میں درود کیسے پڑھوں؟ میں چاہتا ہوں کہ میری خواہش یہ کہ آپ چھوٹے چھوٹے پتھر مارو، آپ کا بھی کام چلتا جائے، میرا بھی کام چلتا جائے۔ اور جو روزانہ اپنے والدین اپنی ماں کے لیے جو اونٹ چراتے تھے، جو پیسہ آتا تھا سارا مال اپنے ماں باپ کے لیے خرچ، اپنی ماں کے لیے خرچ کر دیتے تھے، اپنے لیے کچھ نہیں۔ لیکن اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، جب ان کی چوکھٹ پر پہنچے اویس قرنی، محمد عربی کی چوکھٹ پر پہنچے تو ملے نہیں، تو حضرت عائشہ نے پوچھا یہ کون تھا؟ کہاں کا؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ یہ میری امت کا وہ انسان ہے اگر ہاتھ اٹھا کر دعا کر لے اللہ بے حساب جنت عطا فرما دے گا۔ ایسا اویس کیوں؟ ماں کی خدمت۔ اور اپنے لیے کیا کھاتے تھے؟ کھانا اچھا ہے لیکن ماں کا پہلا خیال۔ ایک وقت تھا، آج ہمارے پاس تھوڑا پیسہ آ جائے
ماں سے ہم چھپا کر گھومتے. آج ایسا کیا حال ہے, ہم اپنے بچے کے لیے لاتے, اپنی بچی کے لیے لاتے, اپنی بیوی کے لیے لاتے, لیکن کیا ماں سے چھپا کر لاتے. ایک وقت تھا ماں ہمارے لیے چھپاتی تھی اور آج ہم ماں سے چھپاتے. ایک وقت تھا گھر میں غریب, پہلے جو ہے غریب دور تھا, مالدار لوگ نہیں پہلے ہوتے تھے, تو گھر میں 5 کھانے والے ہوتے تھے, 4 آم آتا تھا تو ماں جو ہے بچے کو کھلا دیتی تھی. اور ماں سے کہا بھی جاتا امی آپ کھاؤ, کہا کہ بیٹا مجھے بھوک نہیں ہے, حالانکہ ماں بھوکی تھی, لیکن ماں کے پیار کے اندر, بچے کے پیار کے اندر ماں کی جو ہے ممتا دیکھو. یہاں بچے کو 4 آم کھلا دیتی ہے لیکن جو ہے خود بھوک برداشت کر لیتی ہے. آج ہمارے جو ہے پہلے زمانے میں مٹھائی آتی تھی, کھانے والے زیادہ ہوتے تھے, 2-3 لقمے آ جاتے تھے تو ماں ہمارے لیے جو ہے چھوڑ دیتی تھی, میرا بچہ آئے گا وہ کھائے گا. عید کے اوپر خود کپڑے نہیں پہنتی تھی, اپنے جو ہے بچوں کے لیے کپڑے پہنواتی تھی. یاد رکھنا, اپنی ماں کو ستانے والوں, اپنی ماں کو دکھ دینے والوں, جو ماں کو ستاتا ہے دنیا کے اندر اللہ جو ہے نقد اس کو ذلت کی چوٹیوں پر بٹھائے گا. یہ میں نہیں کہتا, دنیا کے اندر جنہوں نے اپنی ماں کو ستایا, یاد رکھنا میرے پیارے نوجوانوں, میں آپ کو کڑک نہیں بول رہا ہوں لیکن جو دیکھ رہا ہوں وہ بول رہا ہوں. اپنی ماں کی دعائیں لے لو, یاد رکھنا ماں کی دعا سیدھا عرش کو ٹکرائے گی اور آپ کبھی بھی اللہ جو ہے آپ کو خالی نہیں لوٹائے گا. اللہ جو ہے بیچ پہاڑوں سے بھی راستہ نکالے گا, لیکن شرط یہ ہے ماں باپ کا دامن پکڑ لو. دوست ہوتے اس کی قدر کرتے ہیں, بڑے لوگوں کی عزت کرتے ہیں, پیسے والوں کے پاس جاتے ہیں اس کی عزت کرتے ہیں, ہاں یہ میرا مددگار ہے, لیکن ماں باپ تو سمجھو جہاں تک ماں باپ زندہ ہے وہ ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے, وہ ہمارے لیے دنیا بھی ہے وہی جنت ہے. آج اگر اپنے ماں باپ سے نہیں بول رہے ہو میرے پیارے نوجوانوں, جاؤ اور اپنے ماں باپ سے تو جو ہے معافی مانگ لو. ماں جو ہے بچھڑے ہوئے بچوں کو جو ہے سینے سے لگا لیتی ہے. ماں ناراض بھی ہوتی ہے لیکن دل سے ناراض نہیں ہوتی ہے. باپ جو ہے منہ سے ناراض ہوتا ہے لیکن دل سے ہمارے لیے اچھا ہی چاہتا ہے. کوئی باپ, چاہے باپ شرابی ہو, کبابی ہو, جاہل ہو, ان پڑھ ہو, لیکن بیٹے کے لیے وہ جو ہے سب سے بڑا رول ماڈل ہوتا. اسی لیے قدر کر لو میرے پیارے نوجوانوں. صحیح میں کہہ رہا ہوں, یہ ایسی نعمت ہے, کہیں آپ کو ایسی نعمت نہیں ملے گی. دنیا کے اندر سب کچھ مل جائے گا, ماں باپ نہیں ملے گے تو سمجھو دنیا ویران. تو اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے, اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام کیوں عطا فرمایا؟ حضور سے بولو ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ ہم آج سے اپنے ماں باپ کو نہیں ستائیں گے. کیا ہے, جہنم کے اندر آخری نمبر پر جو ہے جہنمیوں کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا, لیکن جو ہے ماں باپ کو ستانے والے کو دنیا ہی کے اندر اللہ جو ہے عذاب چکھائے. اور دیکھا ہی آنکھوں سے, اللہ کبھی بھی روزی میں برکت نہیں رکھے گا, یاد رکھ لینا. تجربہ کرنا ہے کر لو. آپ اپنے ماں باپ کو ستا رہے ہو, اپنے ماں باپ کو جو ہے کمتر سمجھ رہے ہو, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف. اپنے قرآن کریم کہتا ہے اوف بھی نہ کہو. جھڑکنے کی بات تو بہت دور, مارنے کی بات تو بہت دور, آنکھیں نکالنے کی بات تو بہت دور, اوف بھی نہ کہو. ہو جاتا ہے معافی مانگ لیجئے. سیرت پر بات کر رہا تھا, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میسیج یہی, پیغام, سیرت کا پیغام بھی یہی ہے کہ آقا کے دیوانے بن جاؤ. میرے پیارے نوجوانوں, چلے تو پتہ چلے یہ آقا کا دیوانہ جا رہا ہے. چہرے دیکھے تو معلوم چلے یہ تو آقا کی سنت کو ادا کر رہا ہے. چلے تو پتہ چلے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا دیوانہ جا رہا ہے. جب چلے تو پتہ چلے جو ہے سلطان الہند خواجہ غریب کا جو ہے دیوانہ جا رہا ہے. جب چلے تو پتہ چلے مولانا الیاس صاحب کا دیوانہ جا رہا ہے. جب چلے تو پتہ چلے مولانا طارق جمیل صاحب کا دیوانہ جا رہا ہے. جب چلے تو پتہ چلے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا دیوانہ جا رہا ہے. تو میرے پیارے نوجوانوں, اپنے جو ہے آقا کی سیرت کو پڑھیں گے اور عمل کریں گے, نہیں کریں گے, جو ہے بہت بات لمبی ہو جائے گی سیرت پر. اس لیے بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بس یہی پیغام ہے, اٹھنا بیٹھنا طریقہ ہمارا جو ہے غیروں سے چھوڑو, ہمارے نبی کی سیرت کو جانو. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. 1, 2, 3 تاریخ کو جو اجتماع ہے, تو ہم سارے نوجوانوں سے, پورا مجمع سے میری درخواست ہے, ایسے موقع بار بار نہیں آتے. اتنے بڑے بزرگ آتے ہیں, ہزاروں سے جو ان کی دعائیں ہوتی ہیں, ان کی وجہ سے ہماری دنیا چل رہی ہے. اس لیے ساروں نوجوانوں سے, پوری امت مسلمہ سے گزارش ہے کہ آپ اجتماع میں جائے. جماعتیں آئی ہوئی یہ بیچارے, ہماری سورت کی جماعت ہے, جو ہے سگرام پورہ سے,
سلابت پورہ کی جماعت ہے، وہ زون کی جماعت میں چل رہی ہے، اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر آئی ہوئی ہے. کس کے لیے آئی ہو؟ ہمارے لیے، امت کا درد کے لیے، امت کی فکر کے لیے. ان کا ساتھ دے. اور 1 2 3 اجتماع کے اندر تمام لوگ جڑے. لاجپور کچھولی کے اندر جو ہے وہاں پر اجتماع ہے.